عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام حافظ محمد انوار اللہ شکر یزد رحمت للعالمی پیدا ہوئے، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم، ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا۔ سامعین کرام، بڑی دیر سے جس ہستی کا ہمیں انتظار تھا، میری مراد جگر گوشہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب دکن حضرت علامہ مولانا سید کاظم پاشا قادری الموسوی صاحب قبلہ سجادہ نشین سلسلہ عالیہ قادریہ موسویہ مراد ہے۔ حضرت کے دعوت خطاب سے پہلے ان اشعار کے ذریعے سے حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ آ چکے لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، آ چکے لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، افتتاح در میخانہ ابھی باقی ہے، سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سب آ چکے صرف تیرا انتظار ہے، سب آ چکے صرف تیرا انتظار ہے۔ جلسہ کی آتے ہیں ان سے گزارش کہ بد نظمی پیدا نہ کریں، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک کے بعد ایک حضرت کی گلپوشی عمل میں لائیں۔
کم کرو، کم کرو. تھوڑا آگے بڑھو، تم آگے بڑھو. ماشاء اللہ، بیٹھ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. شیروں کا شہر قاسم پاشا زندہ باد. شیروں کا شہر شیروں کا شہر شیروں کا شہر شیروں کا شہر ہندوستان کا شہر ہندوستان کا شہر ہندوستان کا شہر. ٹویٹ کر لے آگے. جی اللہ عمر بڑی کرے. عاشق ہے بھائی، کیا بول سکتے ہیں. اللہ سارے عاشقوں کو سلامت رکھے. اس میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے نا میری کوئی وقت ہے. میں نبی کا ذکر کرتا ہوں، اللہ میرے ذکر کو بلند کر رہا ہے. الفاتحہ الی حضرت النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحکم وعلى وارث آلہ ومدر کمالہ مرشدی سیدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیب الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی بیٹھ جاؤ. محمد وہ حریم قدس کی شمع شبستانی، اور محمد وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی، اور تراشا جن کے ناخوں کا ہلال چرخ گردونی، اور غسالہ جن کے تلووں کا زلال آب حیوانی. وہ ناطق جس کے آگے مہر بلب بلبل سدرا، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی. اور کہاں کا دشت ایمن طور کیا برق تجلی کیا، یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی. یا رسول اللہ، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو اور نہ خدا ہو. اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. تھوڑا پیچھے، تھوڑا سا پیچھے، تھوڑا اور ادھر ہٹ جاؤ سب. ماشاء اللہ. یا رسول اللہ، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اور یا رسول اللہ، میں یہ کیسے کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو. یہ کیسے کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو. اب وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو. وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو.
اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، اور جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، بلند آواز سے پڑھیے گا۔ اٹھا بھائی، عقیدت سے لوگ اسٹیج پہ بیٹھ گئے ہیں تو کچھ لوگوں کو میری صورت نہیں دکھ رہی، میں کھڑے رہ کے واز کرتا ہوں۔ چلیے آپ لوگ ایڈجسٹ کر کے بیٹھ جاؤ، میں کیمرہ ایڈجسٹ کر کے بیٹھ جاؤ، آپ لوگ ڈسٹرب ہو رہا لوگوں میں، لوگ میری صورت بھی دیکھنا چاہتے ہیں آواز کے ساتھ۔ واقعی قابل مبارکباد ہیں تالاب کٹے کے لوگ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں یہیں پر نازل ہو رہی ہیں۔ برسا برس سے سرکار کے ذکر پاک کی مجلس ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ جب سے یہ قافلہ چلا ہے بڑھتا گیا، کم نہیں ہوا ہے۔ ایک موڑ ایسا آ گیا تھا کہ یہ جلسے کے منتظمین میرے پاس آئے اور اپنی درد بھری کہانی سنائی کہ لوگ تعاون نہیں کر رہے ہیں، اب کہ کیا کریں ہم؟ تو میں نے کہا کہ بھائی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری محبت کبھی رسوا نہیں کرتی، تم سرکار کی محبت میں آگے بڑھو، ہر سال سے زیادہ شاندار پروگرام ہوگا۔ یہ آپ کی اخلاص اور کامیابی کی دلیل ہے کہ ہر سال سے زیادہ خوبصورت اسٹیج سجا ہے اور ہر سال سے زیادہ مجمع یہاں نظر آ رہا ہے۔ جو لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مجمع نہیں جمع کر سکتے ہیں، اے تالاب کٹے کے مسلمانوں، تمہارے ہزاروں میں مجمع جمع ہو جا رہا ہے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ آج کی رات حیدرآباد کا سب سے بڑا جلسہ یہی ہے، نہ کوئی جماعت کا جلسہ ہے، نہ سیاسی پارٹی کا جلسہ ہے، یہ سارا جلسہ یہ عاشقوں کا جلسہ ہے، یہ غلامان رسول اللہ کا جلسہ ہے۔ اور یہ مجمع ایسا مجمع ہے کہ انشاءاللہ یہاں بھی ذکر کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور میدان محشر میں رسول کے جھنڈے پاس جمع ہو جائیں گے۔ اطمینان سے آپ بیٹھیں۔ میں آج کچھ عنوان ایسا ڈھونڈا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جیسے تقریر میں کہتے ہیں کہ بھئی تمہید ہے، تھوڑا گراؤنڈ بناؤں گا میں۔ جب میں گراؤنڈ بناتے ہوئے آؤں گا، اور مجھے تو سب کا خیال کرنا ہے، پیچھے والوں کا بھی ہے، معصوم بچوں کا بھی۔ آج تو زمانہ ایسا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے ان کے دماغ پہ کچھ لکھ دے رہے ہیں۔ آج یہ چھوٹے معصوم ہیں، عشق و محبت میں یہ جمع ہیں نبی کے، لیکن کل چوراہے پہ کھڑے رہ کے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ سب آپ لوگ جو کرتے ہیں قرآن و حدیث سے کہاں ثابت ہے؟ تو اگر تم لوگ اپنے دماغ کو تھوڑا سا جگا لو تو میں تم کو آج ایسا سبق پڑھا دوں گا، اتنا پڑھا دوں گا کہ چھوٹا موٹا مولوی نہیں، کوئی بڑا مولانا بھی رہا تو چوراہے پہ تم جواب دے لو گے۔ میرے دوستو، یہ بھی عجیب اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میلاد النبی ہماری قسمت میں ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے مسلمانوں میں بہت ساری جماعتیں ہیں، فرقے ہیں. شیعہ فرقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73. مگر اب اس میں برانچز ہوتے چلے گئے، پھیلتے چلے گئے. اب ایک ایک جماعت کی کئی جماعتیں ہو گئی. شیعہ بھی ہیں. محرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سے وہاں تک دارالشفا میں ایک ہنگامہ رہتا ہے. بورے بھی ہیں، خوجے بھی ہیں، جماعت والے بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہیں، تبلیغی بھی ہیں. ان ساری جماعتوں میں عبادتوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. بھئی ایسا نہیں ہے کہ شیعہ حضرات 5 وقت کی نماز کا انکار کرتے ہیں، 6 پڑھتے ہیں، 5 کا انکار کرتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں. 5 نماز ان کے پاس بھی ہے، 5 فرض ہمارے پاس بھی ہے. رمضان کے روزے تو رمضان میں رہتے ہیں، وہ لوگ رجب میں تو نہیں رہتے. روزوں میں اتفاق، نماز میں اتفاق. حج کا مہینہ آتا ہے، ذی الحجہ کا، بقرعید کے مہینے میں، قربانی کے مہینے میں حج ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ محرم میں وہ حج کر لیتے ہیں. حج میں بھی متفق، زکوٰۃ میں بھی متفق، عبادتوں میں بھی متفق، نماز میں بھی سب کا اتفاق. لیکن ایک ایسی عبادت ہے جس میں یہ لوگ اتفاق نہیں رکھتے. کوئی جماعت والا اس عبادت سے اتفاق نہیں رکھتا. وہ کون سی عبادت ہے؟ میلاد پاک. یہ میلاد النبی، یہ سرکار کا جشن، یہ ہمارے حصے میں آیا. یہ صرف اہل سنت والجماعت میں سنی جماعت کے پاس میلاد پاک ہے، دوسری جماعتوں کے پاس میلاد نہیں ہے. آپ جماعت اسلامی والے دیکھیں گے محسن انسانیت بول کے جلسہ کر رہے ہیں. دیکھیں کہ سنی ان کی ادھر پاس جمع ہو جا رہے ہیں تو ایک نیا نکالے محسن انسانیت. ارے تم میں ذرا بھی ایمان ہے تو میلاد النبی کا جلسہ کر کے بتاؤ. یہ محسن انسانیت، سیرت النبی، تعمیر ملت والے جلسہ کرتے یوم رحمت للعالمین. کل کا دن یوم رحمت للعالمین ہے تو باقی کے دن تمہارے باپ کے ہیں. بھائی کل یوم رحمت للعالمین ہے تو باقی کے دن کس کے ہیں؟ ارے ہر دن رحمت للعالمین کا ہے، ہر رات رحمت للعالمین کی ہے، اور یہ ساری کائنات رحمت للعالمین کی ہے. تو پھر کل کے دن رحمت للعالمین. میلاد النبی بولتے ہوئے شرم آتی ہے. اور میلاد کے جلسے میں یہ ان کو بلاتے ہیں جو میلاد کو شرک بولتے ہیں. میرے دوستو، یہ میلاد النبی ہماری قسمت میں ہے. اور کثرت سے سرکار کا میلاد اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں پیدا بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ جس ذات پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں کوئی اور نہیں ہے. اگر نبی کا بچپن دیکھو تو نبی کے بچپن کے جیسا کسی کا بچپن نہیں، اور نبی کے لڑکپن کا جیسا کسی کا لڑکپن نہیں، اور نبی کی جوانی کے جیسی کسی کی جوانی نہیں. نبی کا ایک ایک لمحہ، تمہارے رسول کا ایک ایک لمحہ کائنات عالم میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں تم کو ذہن بنانے کے لیے پھر بتاتا ہوں کہ جیسے ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی ویسا کوئی بچہ کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا. کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جیسے ہمارے رسول پیدا ہوئے. ہم بھی پیدا ہوتے ہیں، تم بھی پیدا ہوتے ہیں، ہمارے باپ بھی پیدا ہوئے، ہمارے دادا بھی پیدا ہوئے، خاندان کے ہر فرد، ساری انسانیت پیدا ہوئی. لیکن پیدا ہونے کا انداز الگ الگ ہے، پیدا ہونے کا اسٹائل الگ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. اب میلاد النبی ہم کیوں کرتے ہیں اور میلاد النبی دوسرے کیوں نہیں کرتے؟ میں صرف نتیجہ بتا کے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ صرف جماعت والے میلاد کیوں کرتے ہیں؟ ہماری جماعت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اب پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھے. حضور پیدا ہوئے، اب پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر ہے.
اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے نبی نے اللہ کی حمد بیان کی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب جب اللہ کو یاد کیا نبی نے تو پھر سجدے میں سر رکھ کے فرمایا یا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ اب آپ کے ذہنوں میں کوئی ڈال دے گا کہ نبی پیدا ہوتے ہی کیسے بات کرے؟ انسان کیا پیدا ہوتے ہی بات کرے گا؟ کوئی کھڑے رہ کے جماعت والا یہ بولے گا بھائی بہت اونچی اونچی چھوڑ کے گئے کاظم پاشا، بہت اونچی چھوڑے کیا بھائی؟ پیدا ہوتے ہی بچہ بات کرتا کیا؟ کون بات کرے تھے؟ تو میں کہا رے عقل کے اندھے، پیدا ہوتے ہی میرے آقا بات نہیں کرے؟ بھلے ناممکن ہے بچہ پیدا ہو کے بات کرے گا، بولا اگر تو نے یہ مان لیا کہ پیدا ہونے کے بعد بچہ بات نہیں کرتا تو تو کافر ہے، قرآن کا انکار کر رہا۔ بولے کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فلسطین کی عورتیں جمع ہوئی اور کہنے لگی کہ اے مریم تمہاری تو شادی نہیں ہوئی ہے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن بتا رہا ہوں، کوئی تبلیغی نصاب نہیں پڑھ رہا ہوں میں، کوئی جماعت کا لٹریچر نہیں۔ عورتیں آگے کہنے لگی کہ اے مریم یہ بن باپ کا بچہ، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بچہ کس کا؟ تو بی بی مریم نے کہا کہ میں خاموش رہنے کا روزہ رکھی ہوں، اب جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھ لو۔ بچہ پیدا ہوا جھولے میں، جھولے میں پیدا ہوا تو بچہ جھولے میں، بی بی مریم، یہ قرآن ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں قرآن، صبح جا کے قرآن شریف دیکھ لینا کہ میں خاموش ہونے کا روزہ رکھی ہوں، جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھ لو۔ عورتوں نے کہا تعجب کی بات ہے، یہ پیدا ہوا تو بچہ بات کرے گا، یہ بچہ بات کرے گا؟ تو بی بی مریم بولے وہ بھی اس سے پوچھ لو، بات کرے گا نہیں کرے گا وہ بھی پوچھ لو۔ اب قرآن میں پاک میں اللہ نے وہ منظر کھینچا کہ یہ فلسطین کی عورتیں جھولے کے پاس آئیں، پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں ہے، چھوٹا سا بچہ جھولے میں ہے، عورتیں آئی آ کے بچے سے پوچھ رہی ہیں، پیدا ہوئے تو بچے سے، عیسیٰ روح اللہ سے، اے بچے، اے بچے بتا تو کون ہے، بتا تو کون ہے؟ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوئے سو بچے جھولے میں ہے، اپنا چہرہ نکال کے عورتوں کی طرف دیکھے اور دیکھ کے فرماتے ہیں اب قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کیا بولے؟ عورتوں نے پوچھا ہے بچے بتا تو کون ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عورتوں کی طرف دیکھ کے فرما رہے ہیں قالا انی عبداللہ، یہ قرآن ہے، یہ قالا انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اب توجہ ٹھہر کے سن لو، پیدا ہوا تو بچہ جھولے میں عورتوں کا جواب دے رہا ہے، عیسیٰ روح اللہ پیدا ہو کے اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اپنے کتاب کے ملنے کا اعلان کرتے ہیں، اپنے اللہ کے بندے ہونے کا اعلان کرتے ہیں، تو ان عقل کے اندھوں سے پوچھو جب عیسیٰ روح اللہ جھولے میں بول سکتے ہیں تو محمد الرسول اللہ سجدے میں کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ سنو، ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی، اور خدا کی قسم اے سنی مسلمانوں تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہارا نبی زندہ ہے، تمہارا نبی زندہ ہے۔ یہ وہابیوں کا نبی ہے جو مر گیا، یہ جماعت والوں کا نبی ہے جو مر گیا، اور اللہ کی قسم ہم کسی مردہ نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ہم تو زندہ نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ اب وہ لوگ پوچھے بھئی جماعت والوں سے کیا اختلاف ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہی اختلاف ہے، انہوں نبی کو مرا ہوا مانتے، ہم زندہ مانتے۔ اب یہ لوگ پوچھے کہ بھئی نبی زندہ ہے تو ثبوت کیسے؟ بھئی نبی ہیں تو کیسے معلوم نبی ہیں؟ نبی زندہ ہیں
اب تم کیسے جواب دیں گے؟ ان کو کوئی عالم ہے تو جواب دے گا، مگر یہ غریب جو پان کے ڈبے پہ پان بیچ رہا، بنڈی پہ پیاز بیچ رہا، آٹو چلا رہا، انہیں کیسے بولے گا ان سے؟ اچھا یہ ان سے، ہم سے نہیں پوچھتے نبی زندہ ہے، پان بیچنے والے سے پوچھتے، بنڈی پہ پیاز بیچ رہا اس سے پوچھتے، ارے دم ہے تو ہم سے پوچھ، مگر آج تک ہمارے پاس نہیں آئے، مگر ہم بھی تم کو جواب سکھا دیتے۔ انہیں پوچھا نبی زندہ، کیسے زندہ؟ تو آسان زبان میں تم کو سمجھا دوں میں، دیکھو تم کلمہ کیا پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ترجمہ کیا کرتے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، ذہن میں رکھ لینا، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو مر گئے ان کو تھے بولتے، جو مر گئے، راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے، ہے نہیں؟ عربی میں کا قاعدہ ہے اور انگریزی میں، جو آدمی مر جاتا ہے اس کو انگریزی میں واس تھا، اردو میں تھے، اور عربی میں کانا۔ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ذہن میں رکھ لینا، یہ جواب دے رہا ہوں وہابیوں کا۔ انہیں پوچھا نبی زندہ ہیں تو کیسے معلوم تیرے کو؟ اگر پوچھا تو تم جواب دینا کہ بھئی جو مر جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تھے، اور جو زندہ ہیں اس کو کہتے ہیں ہیں، زندہ ہے تو ہیں۔ اب اگر جماعت والوں کے بعد نبی مر گئے تب کھڑے رہ کے ترجمہ کرو، یہاں آ کے کھڑے رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول تھے۔ اب یہ بولو تھے تو کسی مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، یہ بچہ کھڑے رہ کے بولے گا مولوی صاحب آپ بھی مسلمان تھے۔ اب اگر کوئی بولے نبی زندہ ہیں تو کیا ثبوت ہے؟ تو بولنا کلمہ بتا رہا نبی زندہ ہیں، ہمارا کلمہ کہتا ہے نبی زندہ ہیں۔ کلمہ پڑھتا ہے کا اور عقیدہ رکھتا تھے کا، کلمہ پڑھ رہا ہے اور تقریر کر رہا تھے، خدا کی قسم تیرا کلمہ بھی غلط، اور جب کلمہ غلط تو تیری دعوت بھی غلط، جب دعوت غلط تو تیری نماز بھی غلط، اور سر سے پاؤں تک تو غلط ہی غلط ہے۔ ہم تو زندہ نبی کا کلمہ۔ اور دوسرا اگر یہ بات پوچھے بھئی نبی زندہ ہیں تو کیا ثبوت ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ دیکھو بھئی اب یہ آج یہ جلسہ جو ہوا، اعلان ہوا کاظم پاشا آ رہے ہیں، کاظم پاشا آ رہے ہیں، کاظم پاشا آ رہے ہیں، بڑی محنت سے خوبصورت اسٹیج بنائی ہے۔ اللہ عیسیٰ اشرفی کو بھی اس کی مغفرت کرے پروردگار، بڑی محنتوں سے ان دوستوں کے ساتھ مل کے اس نے ایک جلسے کا انعقاد کیا تھا۔ جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور جو وہ انتقال کے گر گیا پروردگار اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات کو بلند کرے، اور پروردگار اس ذکر رسول کا صدقہ اس کی اعلی اولاد کو عطا فرمائے۔ اب یہ جلسہ ہو رہا، کاظم پاشا آنے والے ہیں، کاظم پاشا آنے والے ہیں، تو یہ پورا اسٹیج بھی بنا، یہ بھی لگا، یہ بھی لگا، لائٹ بھی لگی، فرش بھی بچھا۔ میں آنے والا ہوں، میں واز کرنے والا ہوں، پروگرام یہی ہے کہ میں آ رہا ہوں، یہ سجایا گیا، میں واز کر کے چلا گیا، بات یہ رہیں گا؟ میں جیسے ہی واز کر کے گیا اسٹیج والا اسٹیج نکال لیتا، یہ نکال لیتا، اب شطرنجی اٹھا لیتے، لائٹ بند کر دیتے تو کتنا ختم۔ اب اگر کوئی آدمی بولے کہ بھائی کیوں بند کر رہے ہیں، تو جلسے والے بولیں گے بھائی جن کے آنے کے لیے یہ سب بنائے تھے وہ آ کے چلے گئے، اب جب انہوں نہیں ہے تو پھر یہ اسٹیج کہے کے لیے، یہ شطرنجی کہے کے لیے، یہ لائٹ کہے کے لیے، سب اپنا اپنا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ جس کے لیے یہ سب کچھ کرے وہ آ کے چلے گئے، بات قصہ ختم۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اب ذہن میں رکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں پہلا سجدہ کرے، اللہ کا سجدہ کرے، تو سجدے سے سر اٹھایا آدم نے،
تو حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ فرفع راسو فرایا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرارق العرش قال یا ربی ما ھذا النور قال ھذا النور نبیک من ذریتی فی سماء اسمہ احمد وفی الارض محمد لولاہ ما خلقتک ولا خلقت سماء ولا ارضا. جب آدم علیہ السلام سجدے میں سر رکھے، سجدے سے سر اٹھایا تو عرش الہی پہ سرکار کا نام دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھا، تو اللہ سے پوچھے کہ مولا یہ کس کا نور ہے، یہ کس کا نام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم یہ میرے محبوب کا نور ہے، یہ میرے نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں ہوں گے، یہ میرے نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں ہوں گے. اور سن آدم، ان کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین میں محمد ہے. آدم اگر ان کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ میں تجھے پیدا کرتا نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ساری کائنات بنی میرے نبی کے لیے. رسول آ رہے ہیں تو اللہ نے آسمانوں کا شامیانہ لگا دیا، نبی آنے والے ہیں تو اللہ نے زمین کا فرش بچھا دیا، نبی آنے والے ہیں اللہ نے چاند تاروں کی خندیلیں روشنی لگا دی. اب یہ نبی آنے والے ہیں اللہ نے ساری کائنات کو سجا دیا. اب یہ سب کس کے لیے؟ نبی کے لیے. یہ سجاوٹ کس کے لیے؟ زمین و آسمان کا فرش کس کے لیے؟ تو اب نبی کے لیے. اب نبی آئے تو نبی کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ بنایا. اب اگر نبی چلے جاتے، اگر نبی آ کے چلے جاتے تو اللہ زمین کا فرش بھی اٹھا لیتا. اگر نبی آ کے چلے جاتے تو اللہ آسمانوں کا شامیانہ بھی ہٹا دیتا. اگر نبی آ کے چلے جاتے اللہ چاند ستاروں کی خندیلیں بھی بجھا دیتا. جب نبی چلے جاتے تو ساری کائنات کو سمیٹ دیتا، اب کچھ باقی نہیں رہتا. اب اگر چوراہے پر کوئی جماعت والا پوچھے کہ نبی ہے تو ثبوت کیا ہے، تو ہم کہیں گے ارے نادان، اگر نبی نہیں ہوتے تو تو کہاں سے ہوتا؟ کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے کہ آقا آئے تھے تو گئے نہیں. نبی ہیں، اور جب نبی ہیں تو عذاب نہیں ہے. نبی ہیں اور اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں رسول موجود ہیں. اللہ بول رہا ہے، جماعت والے بولتے تھے جھگڑا ہمارا نہیں ہے میرے بھائی. اب نبی آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں سر رکھ کے امت کو یاد کرے. توجہ، کس کو یاد کرے؟ بولیے. امت کو یاد کرے. سجدے میں سر رکھ کے سرکار اپنی میلاد پر، توجہ، نبی اپنی میلاد پر اپنی امت کو یاد کرے. لفظ میلاد یاد رکھو. نبی اپنے میلاد پر اپنی امت کو یاد کرے تو امت نے بھی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ اپنے میلاد پر آپ ہم کو یاد کرے اور قیامت تک آپ کی امت آپ کے میلاد کو نہیں بھولے گی. وہ تو میں آپ سے کہوں اب میلاد وہی منائے گا جس کو نبی نے یاد کیا. اب اگر کوئی جماعت والا بولے ہم لوگ میلاد نہیں کرتے تو ہم بولے اللہ کے نبی تیرے کو یاد کب کرے؟ تم کو یاد کب کرے بھائی؟ اگر تم کو یاد کرتے تو تم بھی میلاد کرتے. تو وہ میلاد والا وہی ہوگا جو امت رسول ہوگا. یہ تو قسمت ہے. اور میرے دوستو، یہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. قربان جائیں، عجیب انداز میں حضور کا آنا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ جب راستے سے گزرتے تھے تو ایک عورت، ایک حسین اور جمیل عورت بڑی تمنا کرتی تھی، حضرت عبداللہ کے راستے میں کھڑے رہتی تھی. حضرت عبداللہ کے راستے میں کھڑے رہتی تھی اور ہر وقت دعوت دیتی تھی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور سرکار کے والد بڑے شرمیلے تھے، کبھی راستے میں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے کسی کو، نیچے سر جھکائے ہوئے چلے جاتے تھے. مگر ہر روز وہ انتظار میں رہتی تھی ادھر سے حضرت عبداللہ جا رہے ہیں. ایک دن حضرت عبداللہ کی جب شادی ہو گئی حضرت آمنہ سے،
تو وہ راستے میں حضرت عبداللہ پہ نظر پڑی تو منڈی پلٹا لی، منڈی پلٹا لی، چہرہ پلٹا لیا۔ تو پہلی دفعہ حضرت عبداللہ کو خیال آیا کہ پوچھوں کہ یہ روز مجھے دیکھنے والی آج میرے چہرے کو کیوں دیکھ کے پلٹ گئی؟ تو پھر فرمایا کہ تو روز مجھے دیکھا کرتی تھی، آج چہرے کو کیوں پلٹا لی؟ تو کہنے لگی کہ عبداللہ میں تجھے نہیں دیکھتی تھی، تیری پیشانی میں ایک نور چمکتا تھا، وہ نور کو دیکھتی تھی، ایک نور تھا جو میں اس نور کو دیکھتی تھی، آج وہ نور تیرے چہرے میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ نور حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہو گیا۔ یہ نور محمدی وہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں کافروں کو نظر آ گیا، یہ کلمہ پڑھنے والوں کو نظر نہیں آیا۔ یہ سرکار کا نور ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معاملہ میرے دوستو عجیب معاملہ ہے۔ کائنات میں ایک بچہ پیدا ہوا، عرب کا کیا حال تھا میرے دوستو؟ تھوڑی سی عرب کی تاریخ اگر تم لوگ اجازت دو تو میں گراؤنڈ بناؤں تاکہ میں جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ تمہارے سمجھ میں آ جائے۔ تھوڑی دیر برداشت کر لو بچوں۔ زمانے جاہلیت میں یعنی جب جاہل تھے پورے، ہمارے نبی کی آمد سے پہلے عرب کا عجیب مزاج تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار جاہلوں میں آئے، سرکار جاہلوں میں نہیں آئے، جاہلیت میں آئے۔ جاہل ہونا اور ہے، جاہلیت اور ہے، یہ بات سمجھ لو۔ جاہل اور جاہلیت میں فرق ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ہندو دیکھو آپ کتنے بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، مگر ناگ پنچمی میں بڑے بڑے پڑھے لکھے آ کے کھڑے رہتے پٹھے کے پاس، ناگ کو دودھ پلانے کو آتے۔ اور یہ سائنس بتا چکی کہ ناگ دودھ نہیں پیتا، اس کو دودھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ناگ دودھ نہیں پیتا، وہ ہماری برادری کا ہے، گوشت کھاتا۔ عجیب بات ہے، ان کا ہر بھگوان ہماری برادری کا ہے، گوشت ہی کھاتے۔ ناگ مینڈک کھاتا، چوہے کھاتا، مرغے کھاتا، انڈے کھاتا، دودھ نہیں پیتا۔ اور یہ بھی سائنس بتا چکی کہ ناگ کو کام نہیں ہے، انہیں سنتا نہیں، مگر بین لے کے پھر رہے پوئیں پوئیں۔ ارے جب انہیں سنتا ہی نہیں تو کیا ہے، اس کے سامنے آپ انگلی ہلاؤ تو ویسے ہی کرتا انہیں، آپ خالی انگلی ہلاؤ، اس کو نظر آنا کہانی نہیں ہے۔ اب دنیا یہ ثابت کر چکی کہ ناگ دودھ نہیں پیتا، مگر ہر سال پڑھے لکھے لوگ ناگ کو دودھ پلا رہے۔ کیا بولیں گے آپ؟ جاہل ہیں یہ؟ نہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، مگر جاہلیت ہے یہ۔ عرب میں بھی زمانے جاہلیت میں بھی عربوں کا حساب تھا، بڑی نکلی ہوئی قوم تھی یہ۔ بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، مین روڈ کے اوپر، بازار میں پاؤں پھیلا دیے، ٹانگ پھیلا کے، دادا گیری کی عادت تھی، بیٹھے بیٹھے رگڑ لینا۔ بازار میں ٹانگ پھیلا کے لیٹ گیا، بیٹھا ہوا ہے، دوسرے صاحب آئے، آگے پوچھے کیا قصہ ہے بھائی، ٹانگ کہیں کو پھیلایا؟ تو بولے اگر کسی میں دم ہے کھندل کے جاؤ۔ یہ میں تاریخ عرب بتا رہا ہوں، تاریخ عرب بتا رہا ہوں، تاریخ تمدن عرب، پورے عرب کے لٹریچر میں یہ قصے لکھے ہوئے ہیں کہ بولے اگر کسی میں دم ہے تو ٹانگ میری انگل کے جاؤ۔ تو دوسرا آیا، بولا انگل کے جاؤں میں تو کاٹ کے جاتا ہوں۔ انہیں اٹھایا، تلوار ٹانگ کاٹ دیا۔ اب ٹانگ کٹی، یہ ٹانگ کٹنے کا سلسلہ جو لڑے آپس میں خاندان والے، قبیلے والے، 200 سال تک لڑے، سال بھر لڑ لیتے، ایک دوسرے کو کاٹ لیتے۔ ارے بیوقوف وہ کئی کو لڑ رہے ہیں بھائی؟ تو بولے ہمارے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کو اس کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا ٹانگ کاٹے تھے، 200 سال لڑ رہے۔ جاہلیت کا یہ عالم تھا عربوں کی کہ ہمارے ہندوستان میں بتاشے کے بنا کے گھول کے پی جاتے، بتاشے کے بنتے نا دیوالی میں، گھول کے پی جاتے۔ اور عرب جو ہے ان کے باپ تھے، مٹی کے بناتے، مٹی کے
جب پوجا کرنا ہوتا تو جھک کے پوجا کر لیتے، جب پیشاب پیخانہ آیا تو پوچھ کے پھینک دیتے۔ تاریخ حرب میں ہے، جب تک کہ جھکنا ہے ڈنڈت کرتے، جب صاف کرنا ہے تو پیچ کے پھینک دیتے۔ یہ تو ان کے مورتیوں کا، اسٹیچوز کا یہ عالم تھا۔ کعبۃ اللہ شریف میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کعبے میں ننگے طواف کرتے تھے عورت و مرد۔ اتنی بے حیائی، شراب شوق کو پیتے تھے عادتاً، اور کوئی شراب نہیں پیا تو لوگ بولتے تھے یہ مرد ہے، اس کو شراب پینا نہیں آتا۔ جوا کھیلنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، قوم کا سب سے بڑا وہی ہوتا تھا جو جھوٹ بولتا تھا۔ توجہ چارو، عرب کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کا بیک گراؤنڈ۔ جھوٹ اتنا بولتے تھے کہ وہاں سچ بولنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ جھوٹ، امانتیں، عزتیں محفوظ نہیں تھی، کسی کی ماں بہن کی عزت محفوظ نہیں تھی، کوئی امانت رکھایا تو ڈبا لیتے تھے۔ عدل و انصاف نام کی چیز نہیں تھی۔ سرکار کے آنے سے پہلے ہر قبیلہ ایک دوسرے کو کاٹ لیتے رہتا تھا، اور اتنے بےہودے تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد جائیداد بانٹتے نا، ایسے ہی اپنی اماؤں کو بھی بانٹ لیتے تھے، دو تم رکھ لے دو میں رکھ لیتا ہوں، اور ماں کو جورو بنا کے رکھتے تھے۔ یہ اتنی بے حیائی، بچوں کا یہ عالم ہے کہ ذرا ہوش سنبھالے، چلنا پھرنا سیکھے، پتھر لے کے گھروں پہ مار رہے ہیں۔ اب وہ جھاڑوں پہ کھجور کے پتھر مارتے تھے، اب پتھر چاہے جھاڑ پہ لگو چاہے گھر والے پہ لگو۔ بچپن سے لوگوں کی ٹانگیں توڑتے تھے، سراں پھوڑتے تھے، بچپن میں شرارت، جوان ہوئے تو ہاتھ میں شراب، شباب، جھوٹ، دغا، بات بات پہ تلوار نکال لینا، ایسا ماحول تھا عرب کا۔ ایسے ماحول میں تمہارے اور ہمارے آقا تشریف لائے۔ اب توجہ، ایسے گندے ماحول میں جہاں بچے شریر، جہاں جوان شریر، جہاں بوڑھے شریر، جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، دغابازی کرے، بات بات پہ لوگوں کی عزت و آبرو لوٹ لے، ایسے ماحول میں ہمارے تمہارے نبی تشریف لائے۔ اب غور کرو، اللہ کے نبی آئے، حضور آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کے والد کو اٹھا لیا، یتیم بنا دیا۔ یتیم، قربان جائیں، جو یتیم ہوتا ہے، اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ یتیم کی کتنی اہمیت ہے، یتیم کی کتنی فضیلت ہے، یتیم بچے کا کتنا مقام ہے، تو مسلمانوں تم تڑپو گے اپنے گھر میں یتیم کو بلا کے رکھنے، یتیم کو بلا کے گھر میں رکھنے کو تڑپو گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اتنی خوشخبری سنائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس برکت اٹھ گئی، کسی کے پاس افلاس ہے، رزق میں برکت اٹھ گئی، پیسے کی تنگی ہو رہی ہے، تو کیا کرے؟ اپنے دسترخوان پہ یتیم بچے کو بٹھا لے، اللہ اس کے صدقے میں برکت عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک بات بیچ میں بتا دوں، اگر تم عمل کرنا چاہو، مجھے ایک بات تم بیچ میں بتا دو، ایسا عمل بتاؤ کہ پل بھر میں گناہ معاف ہو جائے۔ نماز، پل بھر میں گناہ معاف ہوتے؟ ساری بٹے بازی تو نماز میں یاد آتی۔ اللہ اکبر بولتے شیطان بولتا ارے ٹیلی فون کا بل بھرا رے، جانا ہے نماز، اب نماز پڑھ رہا ہوں، ٹیلی فون کا بل بھرنے جانا ہے، راشن کارڈ بنانے جانا، سب نماز نہیں یاد آ رہا۔ ایک بزرگ پوچھے، ایک صاحب آ کے پوچھے حضرت میرے کنجیاں نہیں مل رہی، لا کر کے کنجیاں نہیں مل رہی، 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، حضرت کو دعا فرمائیے۔ حضرت بولے کچھ بھی نہ کو کرنی، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ ارے بزرگوں کو بھی دیکھو، میں کنجیوں کو بول رہا ہوں، نماز کو بول رہا ہوں۔ اب کنجیوں سے نماز کا کیا تعلق ہے؟ مگر خیال آیا چلو وہ بولے سوتے کو پڑھ کے تو دیکھو، بول کے وضو کرا، وضو پڑھ کر کے رکعت باندھا، ابھی سبحانک اللہم بحمدک کا پڑھا نہیں تھا، یاد آ گیا، جلدی جلدی نماز پڑھ کے بولا حضرت یاد آ گیا،
بولے کب یاد آیا؟ بھائی نماز ادا کھڑے ہوتے یاد آیا. بولے بیٹا شیطان تیرے کو نماز کب پڑھنے دینا، نماز پڑھتے تیرے کو خیالات میں لا دیا. یہ تو شیطان تو دشمن ہے، کب چاہے گا شیطان کے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. بولے اس کی تو کوشش ہے کہ ہمیشہ اسے. تو عرض کر رہا ہوں کہ کوئی عمل بتا دو جو پل بھر میں گناہ معاف ہو جائے. میرے بچوں، اگر تمہارے محلے میں کوئی یتیم بچہ ہو جس کے باپ مر گئے ہو تو تم اس سے محبت کرو، اس کے ساتھ دوستی کرو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں تم پر فضل فرمائے گا. حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں ہے. ایک عمل بتا دیتا ہوں، بیچ میں یتیم کی بات آ گئی کیونکہ ہمارے رسول یتیم تھے، درے یتیم تھے. اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا دیا، اپنی نگرانی میں رکھ لیا تاکہ کوئی یہ نہ بول سکے کہ نبی کی تربیت میں باپ کا ہاتھ ہے. ہر آدمی بڑا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں والدین کی تربیت ہے. اپنا حضور کے والد زندہ تھے نہ والدہ زندہ تھے تو پھر نبی ایسے بڑے کہتے. تو اللہ نے فرمایا ان کی تربیت کوئی اور نہیں کرا، ان کا رب کرا. یہ اللہ کی نگرانی میں بالرات نگرانی میں رسول پرورش پائے. تو حدیث شریف میں ہے کہ پل بھر میں اگر گناہ معاف کرانا ہو تو ایک عمل بتا دیتا ہوں. جو یتیموں کے مال کو کھا جاتے ہیں، جو بیواؤں کو ستاتے ہیں، وہ بھی کان کھول کے سن لے. ان کے اوپر ظلم کرنا بدترین گناہ ہے اور ان پر رحم کھانا بہترین نجات کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محبت کے ساتھ، توجہ، محبت سے کوئی میرا امتی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، محبت سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ ہٹانے سے پہلے جتنے یتیم کے سر میں بال ہے اللہ اتنے گناہ معاف کر دے گا. کتنا پیارا عمل ہے. گناہ معاف کرانا ہو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ حقوق ہے. تو رسول یتیم. عرب کا قاعدہ تھا میرے دوستو کہ گاؤں سے انائیں آتی تھی دودھ پلانے کی. تو آبادی جب مکے میں جب بچے پیدا ہونے کی اطلاع ہوئی تو گاؤں گاؤں سے عورتیں آتی اور آ کے بڑے بڑے پیسے والوں کے گھر میں گھس جاتی. پیسے والے اپنے بچوں کو اناؤں کو دودھ پلانے لیے دے دیتے اور ساتھ میں ہیرے جواہرات سونا چاندی غلہ سب دیتے. دائی حلیمہ، عجیب بات ہے، اچھے اچھے سواری والے تو مکے پہلے پہنچ گئے، دائی حلیمہ بھی ساتھ نکلی مگر اتنی کمزور اونٹنی تھی، اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ دائی حلیمہ سب سے اخیر میں پہنچی. تو جو گاؤں کی عورتیں بچوں کو لینے آئی تھی وہ پیسے والوں کے بچوں کو لے کے چلی گئی. اب یہ ڈھونڈ لیتے پیری کہ کوئی پیسے والوں کا بچہ ملے تو میں بھی اپنی گزر بسر کروں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ایک دروازے پہ پہنچی تو سیدہ آمنہ ہمارے نبی کی والدہ. یہاں پر بھی وہابی ایک بات کرتے ہیں کہ رسول کے والدین مسلمان نہیں تھے، نبی کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے. یہ بدنصیبوں سے پوچھو. آمینہ کا مطلب ہے ایمان والی، آمینہ کا مطلب ہے ایمان والی. ارے جن کا نام ہی ایمان والی ہو، اب مسلمان کیسے ہوئے؟ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کو گئے تو اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو قبروں سے اٹھایا. حضور کے ماں باپ قبر سے برآمد ہوئے اور اللہ کے نبی نے ان پر دین پیش کیا، اسلام پیش کیا تو سرکار پہ وہ لوگ ایمان لائے. اب اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی قدرت ہے. 300 سال کے بعد اصحاب کہف کو غار سے اٹھا دیا. 300 سال کے بعد تو حضور کے ماں باپ کو اٹھا دیا تو کون سے تعجب کی بات ہے. تو اب توجہ، بی بی حلیمہ جب دروازے پہ پہنچی تو بی بی آمنہ کھڑی تھی، بلا کے بولی کہ یہاں میرے پاس کچھ پیسہ تو نہیں ہے، ایک یتیم بچہ ہے، میں کچھ دے نہیں سکتی، تھوڑا بہت تمہاری خدمت کر سکتی ہوں، اگر چاہو تو میرے بچے کو لے کے جاؤ. بی بی آمنہ نے سوچا خالی ہاتھ کیوں جاؤں، چلو یہ بچے کو لے لوں. اونٹنی سے اتری، سرکار چھوٹے سے ہیں. بی بی آمنہ نے حضور کی طرف دیکھا
تو حضور نے دیکھتے ہی بی بی آمنہ کو مسکرا دیا، آمنہ تیری قسمت بدلنے والی ہے، اب تو تیری قسمت بدلنے والی ہے۔ بی بی آمنہ نے جو چہرے پاک کو دیکھا بولے اللہ، اتنا نورانی بچہ تو میں نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ اب لے کر خوشی خوشی سرکار کو اونٹنی پہ بیٹھی، تو وہ اونٹنی جو چل نہیں سک رہی تھی، کمزور تھی، جیسے ہی حضور بیٹھے اونٹنی پر، پتہ نہیں اونٹنی کو کہاں سے طاقت آ گئی۔ اب جو فراٹے بھرنے لگی اونٹنی، تو جو عورتیں پیسے والوں کے بچوں کو لے کر صحت مند اونٹنیوں پہ جا رہے تھے، ان کی اونٹنی پیچھے رہ گئی، بی بی حلیمہ کی اونٹنی آگے بڑھ گئی۔ تو ساری عورتیں چیخ کے کہنے لگی کہ حلیمہ، یہ کمزور اونٹنی، یہ لاغر اونٹنی جس کا چلنا مشکل تھا، یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو بی بی آمنہ نے، بی بی حلیمہ نے کہا مجھے خود نہیں معلوم، یہ بچہ بیٹھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا عجوبے ہوتے جا رہے ہیں، کیا کیا کارنامے۔ اب یہ بچے کو لے کے چلی، چھوٹے سے بچے، حضور اپنے گھر پہنچی۔ اب شوہر سے ڈر رہی ہیں، شوہر پوچھے گا پیسے والوں کو کیوں نہیں لائی، غریب کو کیوں لائی، یہ یتیم بچے کو کیوں لائی، ہمارا کھانا پینا مشکل ہے، یہ بچے کو کہاں سے کھلائیں گے۔ سرکار کو ایک جھاڑ کے نیچے لٹائی، سوکھا جھاڑ تھا کھجور کا، دائی حلیمہ سوکھے جھاڑ کے نیچے حضور کو لٹا کے اندر گئیں۔ شوہر نے پوچھا حلیمہ کس کو لائی؟ تو شوہر کو منا کے بولی دیکھو میں خالی ہاتھ تو نہیں آ سکتی تھی، ایک یتیم بچہ، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، میں اس بچے کو لے کے آئی ہوں۔ وہ غصے سے باہر نکلے کہ تجھے کوئی نہیں ملا، یتیم بچہ نہیں ملا۔ دروازے سے باہر جھانکا تو چیخ کے بولے حلیمہ یہ کیا ماجرا ہے، برسوں سے جو جھاڑ سوکھا تھا اس پہ تو پھل لگ گئے، یہ جو سوکھا جھاڑ تھا اس پہ تو پھل لگ گئے، برسوں سے ایک سوکھا درخت کھجور کا بے موسم، جبکہ کھجور کا موسم نہیں ہے، کھجور لگے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ منظر دیکھے تھے، دائی حلیمہ کے گھر میں بیمار بکریاں تھے جو دودھ نہیں دیتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ دائی حلیمہ سے سرکار نے فرمایا حلیمہ تو مجھے کیا پالے گی، میں تجھے پالوں گا۔ میرے نبی پر کسی کا احسان نہیں ہے، میرے آقا پر کسی کا احسان نہیں ہے، ساری کائنات پہ میرے رسول کا احسان ہے۔ بظاہر دنیا نے دیکھا کہ دائی حلیمہ پالتی ہیں، مگر میرے آقا نے دائی حلیمہ کے خاندان کو پالا ہے۔ ارے دنیا کی دایا کا نام سب ہستی سے مٹ گیا، قیامت تک دائی حلیمہ کا نام زندہ ہے۔ جو نبی کی ذات سے منسوب ہو گیا وہ زندہ، جو نبی سے منسوب ہو گیا وہ زندہ۔ اور میرے نبی کیسے زندہ ہیں؟ اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے، کل سرکار کے موئے مبارک کی زیارت کرو، سرکار کے بال کی زیارت کرو۔ مکہ مسجد میں آثار مبارک ہیں، اور کل تم کو جانا ہے مغل پورہ گراؤنڈ، کل میں انشاءاللہ وہاں رہوں گا، اور یہ میرے عاشقین اگر اتنے مغل پورہ بھر دے تو خدا کی قسم نمائش میدان سے بڑا جلسہ ہو جائے۔ اور ان کو وہابیوں کو بتانا ہے کہ تم پیسے کے بلبوتے پہ ادھر جمع کرو، سروں کا سمندر ہم ادھر جمع کریں گے۔ کل میں آپ کو بتاؤں، بیچ میں ایک بات آ گئی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کی زیارت کرو، موئے مبارک کی، آثار مبارک کی۔ یہ خوش قسمت ہیں جو حضور کے آثار مبارک کی جائے۔ ارے کتنے خوش قسمت ہو یار، نبی کو نہیں دیکھے تو نبی کے بال کو تو دیکھ لو۔ اور جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور کے بال میں بال پھوٹتا ہے، سرکار کے موئے مبارک میں شاخیں پھوٹتی ہیں۔ اب توجہ، تم بھی بال بناتے ہو، تمہارا بال بنا کے نکلے حجام جھاڑ کے نالی میں پھینک رہا یا موری میں پھینک رہا پتہ نہیں، مگر میرے آقا جب بال بناتے تھے، بیچ میں شروع میں آ گیا موضوع ہے، میرے آقا جب بال بناتے تھے تو حجۃ الوداع میں سرکار بال بنا رہے ہیں، بال نکال رہے ہیں حج میں، تو صحابہ اطراف میں آ کے حضور کے قریب بیٹھ گئے، بال نیچے گرنے نہیں دے رہے، ہاتھ میں لے رہے،
ہاتھ میں کون لے رہے؟ بولیے، ذہن میں رکھنا، صحابی. اور الحمدللہ ہمارا ایمان صحابی پر ہے، کسی وہابی پہ نہیں ہے. ہم وہی کرتے ہیں جو صحابہ کرتے تھے. صحابی بال لے رہے ہیں حضور کا، تب دیکھیں کہ 25-50 میل کے حضور کو دھکا لگا رہے ہیں تو حضور نے روکا، رک جاؤ. سرکار ایسا بال نکالے، ہاتھ میں پکڑ کے ایک صحابی رسول کو بلائے جن کا نام تھا حضرت طلحہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت طلحہ کو بلائے، حضرت طلحہ کو بلا کے فرمایا کہ طلحہ فاقسموا بین الناس، اس کو لوگوں میں تقسیم کر دے، ادھر لوگوں میں تقسیم کر دے. یہ صحابی رسول مجمع میں لے کے پہنچے بال، تو جب پورے صحابہ کتنے تھے؟ 2 لاکھ صحابہ تھے وہاں. جیسے ہی حضرت طلحہ بال لے کے پہنچے پورے کے پورے ٹوٹ پڑے. 1 منٹ میں پورے بال لوٹ لیے. پھر وہ پلٹ کے حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور یہ تو پورے ختم ہو گئے، یہ پورے بال ختم ہو گئے. حضور نے پھر بلایا، ادھر کے بال نکال کے دیے، فرمایا یہ بھی بانٹ دے. اللہ کے نبی نے اپنی حیات ظاہری میں اپنے بال اپنے صحابہ کو عطا فرمائے. موئے مبارک کی زیارت کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو صحابہ کی سنت ہے. سرکار نے دیا بال، اور قربان جاؤ، ام المومنین ام سلمہ نبی کی بیوی، ان سے بڑا کوئی معتبر ہے؟ ان سے زیادہ قابل احترام نبی کی بیوی سے کوئی ہے؟ نہیں. ام سلمہ نے چاندی کی نلی میں سرکار کے بال رکھے تھے، سرکار کے بال. اب ام المومنین کے پاس حضور کے بال تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، باب آثار کی. حضور کے بال تھے ام المومنین کے پاس. اب کوئی بیمار ہوتا تو ام المومنین کے پاس پانی لے کے آتا، کس کے پاس جاتا؟ بولو، ام المومنین نبی کی بیوی، مومنین کی ماں، ان کے بعد پانی لے کر آتے اور پانی لا کے بولتے ام المومنین ہمارے گھر میں بچہ بیمار ہے. تو ام المومنین کیا کرتی؟ اٹھ کے وہ چاندی کی نلی نکالتی اور اس میں سے سرکار کے بال لے کے پانی میں ڈبوتی، اور پانی میں ڈبو کے صحابہ کو دے دیتی. وہ صحابی لے جا کے گھر میں پانی پیتے، اور جو بیمار ہے وہ شفا عطا ہو جاتی، جو بیمار ہے انہیں شفا ہو جاتی. تو صحابی یہ عقیدہ دے رہے ہیں، ارے نبی کی ذات تو بہت بڑی بات ہے، نبی کا بال بھی شفا عطا فرماتا ہے. بولو میرے دوستو، اب تمہیں کسی اور ایمان اور عقیدے کی طرف نہیں بلاتے، ہم تمہیں صحابہ کے عقیدے کی طرف بلا رہے. یہ جماعت والے نہ صحابی کو مانے، نہ ام المومنین کو مانے، نہ کسی ولی کو مانے. ہمارا مذہب تو صحابہ کا عقیدہ ہے. اور ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا امیر معاویہ. حضرت معاویہ مرنے سے پہلے بیٹے کو وصیت لی کہ بیٹے، اب جب صحابہ سے بڑے تو کوئی تھے نہیں نا بھائی، ساری دنیا مل بھائی، یہ جماعت کا ملا ہے، اللہ اس سے راضی ہے. اہل حدیث بڑی بڑی داڑھی چھوڑیں، اللہ راضی ہے. کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، نہ میں دے سکتا ہوں نہ وہ دے سکتا ہوں، مگر صحابہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے کہہ دیا میں راضی ہوں. ایسی مقدس جماعت. اب وہ صحابی رسول کیا کرے؟ مرنے سے پہلے وصیت کرے بیٹے کو کہ بیٹے اب مجھے میری نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، حالانکہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کرے. بیٹے میرے کو کوئی میری نجات کی صورت نظر نہیں آتی، میرے پاس سرکار کے ناخن ہیں. ایک بار اللہ کے نبی پیر اور ہاتھ کے ناخن کاٹ رہے تھے تو امیر معاویہ نے وہ ناخن اٹھا لیے، اور سرکار کے بال ان کے پاس تھے. تو وصیت یہ کرتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں، جب غسل دے دینا، کفن پہنا دینا، تو میرے منہ میں سرکار کے ناخن رکھ دینا، میرے منہ میں نبی کے ناخن رکھ دینا، اور آنکھوں میں نبی کے بال رکھ دینا. اب اگر امیر معاویہ کی نجات ہوگی تو نبی کے ناخن کے صدقے میں ہوگی. ارے سوچو، ایک صحابی رسول بتاتے ہیں کہ نہ نماز نجات کے لیے کافی ہے، نہ عمل کافی ہے. وہ صحابی ہو کے کہتے ہیں کہ نجات کے لیے صرف نبی کا ناخن کافی ہے. تو ہمارا بھی ایمان ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنے مضمون کو سمیٹوں کہ سرکار جب بچپن میں قدم رکھے، اللہ کے نبی
تو سرکار کی عمر 4 سال 5 سال کی عمر شریف تھی. عرب کے بچے بازاروں میں کھیل لیتے, چھوٹے چھوٹے بچے بازاروں میں کھیلتے, مگر ان بچوں کے بیچ میں ایک بچہ ایسا تھا جو سب کے ساتھ رہتا مگر کھیلتا نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے سوچے بھئی یہ کیسا بچہ ہے, سب میں ہے مگر سب سے الگ ہے. بچپن میں کسی بچے کے ساتھ نہیں, جوان ہوئے تو جوانی کے ساتھ ہر آدمی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل, چوراہے پہ جوا. مگر میرے آقا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ بازار میں نوجوان شراب پیتے ہیں اور کوئی کہہ دیا کہ ادھر سے محمد آ رہے ہیں تو یہ شراب کی بوتل چھوڑ کے بھاگ جاتا. ابھی نبی نے اعلان نہیں کیا اپنی نبوت کا, سرکار نے اعلان نہیں کیا نبوت کا, ان کے بیچ میں حضور زندگی گزار رہے ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ شراب کی بوتل لے کے میرے آقا کے سامنے آ جائے اور کوئی چوراہے پہ بیٹھ کے جوا نہیں کھیل سکتا کیونکہ محمد آ رہے ہیں. جوانوں پہ میرے نبی کی ہیبت, بچپنے میں بچوں پہ ہیبت, جوانی میں جوانوں پہ ہیبت. اب تلواریں نکل گئی, لڑ رہے ہیں, فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب توجہ, میں جو بولنا چاہ رہا ہوں, جو اتنی محنت کرا میں اسی جملے کے لیے, اگر تھوڑی دیر برداشت کر لو آپ, جو میں بولنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سنو. حضور کی سیرت ایک نئے انداز میں بول رہا ہوں. ہر آدمی جھوٹا, کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. اب سب لڑ رہے ہیں, سب جھوٹے, تو فیصلہ کون کرے؟ پورے مکے میں جھوٹوں کا بازار گرم ہے, سچ بولنے والا کوئی نہیں. اب کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں تو سارے مکے والے اس بات پر متفق تھے کہ ساری آبادی, سارا ملک جھوٹا ہے مگر یہ جھوٹوں میں ایک سچا ہے. اے محمد آپ صادق ہیں. توجہ علماء, نوجوان, اے محمد آپ صادق ہیں, اے محمد آپ امین ہیں. لوگ اپنی امانتیں لا کے رکھاتے تھے حضور کے پاس. شہر سے جاتے تو بینک تو نہیں تھا اس زمانے میں, اب ہیرے جواہرات کہاں رکھانا, تو جانے سے پہلے حضور کے پاس رکھا کے جاتے تھے. دوسرے کے پاس اس لیے نہیں رکھاتے تھے کہ واپس آئے تو انہیں دیتا نہیں تھا. تو سارے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان بددیانتوں کے بیچ میں ایک امین ہے, اپنی امانت لا کے رکھتے. اب سرکار کو کہتے تھے اے محمد آپ امین ہیں. کیا بولتے تھے؟ بولو امین ہے. اے محمد آپ صادق ہیں. اب جب لڑائی ہو جاتی تو کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوتا تھا تو سارے مکے والے حضور کے پاس آتے تھے, محمد آپ عادل ہیں, آپ فیصلہ کیجئے. اب میرے دوستو میں ایک بار تم سے پوچھتا ہوں, قرآن آنے کے بعد اللہ نے کہا صادق, اللہ نے کہا امین, اللہ نے کہا عادل. میرے دوستو قرآن بعد میں بولا, مشرکین پہلے بولے. مشرکین نبی کو عادل بولے, جو جان کے دشمن تھے وہ سچا بولے, جو حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ سچا بولے. نبی کے کیریکٹر پر اتنے متفق تھے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ محبوب اب میری توحید کا اعلان کرو. سرکار ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے, چٹان پہ, تو لوگوں کو بلایا, اے لوگوں ادھر آؤ. سب آ گئے. اب توجہ, جو میں اپنی تقریر وہ بول رہا ہوں, اے لوگوں ادھر آؤ. سرکار کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی یہ نہیں پوچھا کہ کیوں آئے, سب آ گئے. اے محمد فرمائیے کیا بات ہے. اللہ کے نبی نے کہا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اب آنے والوں میں کون تھے؟ ابو جہل, ابو لہب. یہ مشرکین مکہ سامنے کھڑے ہیں. اے ابو جہل, اے ابو لہب, بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال ہے. وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے. آج عجیب بات ہے, محمد کو کیا ضرورت پڑی پوچھنے کی, میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اللہ نے کہا محبوب میرے نام کا اعلان کرو, میری توحید بیان کرو. اب حضور توحید بیان کرنے سے پہلے پوچھ رہی میرے بارے میں کیا خیال ہے. تو ابو جہل بولا محمد آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. ادھر سے ابو لہب بولا اے محمد آپ تو عادل ہیں, آپ تو بیواؤں کا سہارا ہیں, آپ تو یتیموں کی دستگیری کرتے ہیں. روئے زمین پر آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں, آپ سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا کوئی نہیں. ہر مشرک پکار پکار کر حضور کی ذات پر اپنے اتفاق کا اعلان کر رہا ہے. کس پر؟ حضور کی, بولیے,
بولو ذات پر. سارے مشرکین کو حضور کی ذات سے اختلاف نہیں تھا. اگر ذات سے اختلاف ہوتا تو سچا بولتے, ذات سے اختلاف ہوتا تو عادل بولتے, ذات سے اختلاف ہوتا تو امین بولتے, امین بولے, صادق بولے, عادل بولے, ذات سے متفق تھے. جب سرکار نے ٹھوک بجا کے دیکھ لیا کہ میرے بارے میں یہ لوگ بول رہے ہیں کہ میں سچا ہوں, میں عادل ہوں, تب سرکار کھڑے رہ کے فرمائے وَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ, لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پاؤ گے. اب توجہ, جو جملہ بول رہا ہوں, پہلے نبی نے اپنی ذات پیش کی. کیا کرے بولیے, نبی نے پہلے اپنی ذات پیش کی, بعد میں بات پیش کی. توجہ, پہلے نبی نے ذات پیش کی, بعد میں بات پیش کی. تو مشرکین ذات سے متفق تھے, مشرکین ذات سے متفق تھے. نبی نے جب بات پیش کری تو انکار کر دیے. اب دو گروپ بنے. مشرکین کو نبی کی ذات سے اتفاق, بات سے اتفاق نہیں. لا الہ الا اللہ یہ بات ہے, اس سے اتفاق نہیں تھا. اب ایک گروپ آیا جسے صحابی کہتے ہیں, جس کو ذات سے بھی اتفاق ہے, بات سے بھی اتفاق ہے. اور بعد میں ایک گروپ آیا جس کو نبی کی بات سے اتفاق ہے, ذات سے اتفاق نہیں. وہ ہے وہابی منافق. اب یہ سمیٹ لو بات. ایک گروپ وہ ہے جو نبی کی ذات کو بھی مانتا ہے, بات کو بھی مانتا ہے. اور ایک گروپ وہ ہے جو ذات کو مانتا ہے, بات کو نہیں مانتا. جو ذات کو مانا وہ مشرک, جو ذات کو مانا بات کو نہیں مانا وہ مشرک, اور جو ذات کو بھی مانا بات کو بھی مانا وہ ہے مومن, اور جو ذات کو مانتا نہیں بات کو مانتا وہ ہے منافق. نماز, روزہ, حج, زکات یہ نبی کی بات ہے. توجہ, حاصل کلام تقریر کے جو میں خلاصہ جو تمہارے دماغ میں اتارنا چاہ رہا ہوں, نماز, روزہ, حج, زکات یہ نبی کی بات ہے, اور میلاد کرنا یہ نبی کی ذات ہے. میلاد کرنا یہ نبی کی ذات ہے. نماز نبی کی ذات سے تعلق نہیں, نبی کی بات ہے. اور صلاۃ و سلام نبی کی ذات ہے. اب الحمدللہ جو سنی مسلمان ہے وہ نبی کی ذات کو بھی مانتا ہے, نبی کی بات کو بھی مانتا ہے. اور یہ آج چوراہے پہ جو کھڑا ہے وہ نبی کی بات کو تو مانتا ہے, ذات کو نہیں مانتا. اب ذات والے کیسے ہیں, بات والے کیسے ہیں, دو چار باتیں بتا دوں تاکہ میری تقریر آپ کے سمجھ میں آئے. کہ صحابہ جو نبی کی ذات کو بھی مانتے تھے, بات کو بھی مانتے تھے, ان کا ایمان کیا تھا؟ ان کا ایمان, نبی وضو کر رہے ہیں, وضو کرنے کا تعلق نبی کی بات سے, کس سے؟ ہم جو وضو کر رہے ہیں یہ حضور کے احکام ہیں. نبی نے بتایا کہ وضو ایسا کرنا, ایسا کرنا, ایسا کرنا, ہم کر رہے ہیں. اللہ نے کہا نہ وضو کرو, ہم کر رہے ہیں. اب نبی وضو کر رہے ہیں. وضو کرنا نبی کے احکام ہے, بات ہے. کیا ہے بولیے, احکام ہے, بات ہے. اب بخاری شریف کی حدیث سنیے. یہ وہابی کو کم از کم بخاری ہونا ان کو, بخاری سے کم پہ لوگ راضی نہیں ہوتے. اب بخاری سنیے. بخاری شریف کتاب الوضو, اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بولیے, سرکار وضو کر رہے ہیں. اب بخاری شریف میں وہ حدیث ہونا چاہیے تھا کہ حضور کلی کیسے کرتے, حضور ہاتھ کیسا دھوتے, حضور مسح کیسا کرتے. مگر قربان جاؤ امام بخاری کے, امام بخاری نے ایک حدیث نقل کر دی کتاب الوضو میں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسا بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں. سرکار, توجہ میری طرف, سرکار وضو کر رہے ہیں اور صحابہ حضور کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار ایسا ناک چھڑک رہے ہیں, صحابہ ہاتھ میں لے رہے ہیں. یہ میری حدیث نہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے. سرکار ناک چھڑک رہے ہیں, صحابہ ہاتھ میں لے کے چاٹ لے رہے ہیں. حضور کلی کر رہے ہیں تو صحابہ ہاتھ میں لے کے پی لے رہے ہیں. اور سرکار پاؤں دھو رہے ہیں تو لوگ اپنے گھروں سے برتن لا کے پانی بھر کے گھر کو بھاگ رہے ہیں. نبی وضو کرتے ہیں, کلی کرنے سے دیتے ہیں. کلی جب نبی کرتے ہیں تو کلی کا پانی زمین پہ نہیں گرتا.
ناک چھڑکتے ہیں تو چھڑکا ہوا زمین پہ نہیں جاتا. اور حدیث شریف میں بخاری کے یہ ہے کہ اگر کسی صحابی کے ہاتھ میں حضور کا ناک کا چھڑکا ہوا لگ گیا, وہ چاٹ لیے, دوسرے کو نہیں ملا تو دوسرے صحابی ان کا ہاتھ لے کے چاٹتے, ان کا ہاتھ لے کے چاٹتے. سرکار پاؤں دھو رہے ہیں تو پاؤں کا پانی لے جا کے پیتے, اپنے بچوں کو پلاتے. اب میں مسلمانوں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ وضو جب حضور کر رہے تھے, توجہ, نبی جب وضو کر رہے تھے تو صحابہ نبی کے کلی کا پانی لے کے پی رہے ہیں, نبی کے پاؤں کا دھویا ہوا پانی لے کے پی رہے ہیں. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے, چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں میرے نبی جب وضو کر رہے ہو تو فوراً لے کے کلی کا پانی پی جاؤ. میرے نبی ناک چھڑکتے ہیں تو لے کے چاٹ لو, میرے نبی کے پاؤں کا دھویا ہوا پانی لے لو, قرآن میں کہیں نہیں ہے. اور سرکار نے وضو کرتے وقت صحابہ کو نہیں بلایا, اے صحابیو ادھر آؤ, میں وضو کر رہا ہوں پانی لے لو, کلی کر رہا ہوں لے لو. نبی نہیں بولے, توجہ, نبی نہیں بولے, اللہ نہیں بولا. اور صحابی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی پہ کام کرتا ہے. جب نبی نہیں بولے, اللہ نہیں بولا, تو پھر یہ صحابہ کیوں کرے اور کیسا کرے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, امام بخاری حدیث لکھتے ہیں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کے پاؤں کا پانی صحابہ لینے کے لیے جو دوڑتے تو فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھتے تو ایسا معلوم ہوتا وہاں جنگ ہو رہی ہے, آپس میں دھکا لگاتے ہیں اور حضور دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ بھائی میں وہاں سے آیا تو لوگ میرے استقبال کو میرے کو رستہ بنا رہے ہیں, رستہ بناتے بناتے کئی لوگ تو اڑانا میرے کو وہی مارتے جو رستہ بنا رہے, رستہ بنانے والے اڑانا دیتے میرے کو, ان کے دھکے لگ رہے, ان کے دھکے, تو یہ عقیدت میں لگا رہے. تو سرکار کا جب پانی لے رہے ہوں گے تو سرکار کو دھکے بھی لگ رہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بولا نہیں تو کیوں کر رہی. اب ذہن میں بات اتار لو, عاشقین بلا دلیل کے کرتے ہیں, عاشقوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم وضو کا تعلق بات سے ہے اور تبرکات کا تعلق ذات سے ہے. کیسے صحابی تھے؟ مولائے کائنات, حیدر کرار, شیر خدا, خدا کی قسم وہ علی جو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے پوچھو قرآن رات میں نازل ہوا یا دن میں میں بتاؤں گا, خلوت میں نازل ہوا یا جلوت میں میں بتاؤں گا. قرآن کا ظاہر تم جانتے ہو, قرآن کا باطن میں جانتا ہوں. علی سے زیادہ سرکار صدیق اکبر فاروق اعظم بتاتے ہیں کہ علی سے زیادہ قرآن کا جاننے والا روئے زمین پر نبی کے بعد کوئی نہیں ہے. نبی بولتے تھے, علی جانتے تھے. وہ علی ہے مرتضی جو باب العلم ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کرنے کی 10 قوتیں دنیا کو دی ہیں, 10 قوتیں پیدا کی. کتنی؟ 10 قوتیں ہیں فیصلہ کرنے کی, 9 علی کو دی, ایک ساری کائنات کو دی. ایک طاقت ساری کائنات کو اور 9 طاقتیں علی کو. خدا کی قسم علی شیر خدا سے زیادہ قرآن کا جاننے والا اور دین کا جاننے والا کوئی نہیں تھا, اور مرضی رسالت کو جاننے والا. ایک بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پچنا لگائے. عرب میں قاعدہ یہ تھا کہ یہ جو پاؤں ہوتا نا, یہاں پاؤں کے بعد ایک رگ ہوتی, یہ رگ کو کاٹتے, یہ رگ کو کاٹ کے خون نکالتے, تو یہ رگ سے پرانا یعنی خراب خون, فاسد خون نکل جاتا, بیماریاں ختم ہو جاتی. بلڈ پریشر, ڈائبٹک جو بیماریاں ہیں نا آج جو ہو رہی ہیں, یہ زمانے میں علاج تھا, اور اتر پردیش, بہار, بنگال میں آج بھی علاج ہے. وہ رگ کاٹ کے پورا خون نکالتے ہیں. اللہ کے نبی خون نکالے. ایک سوال, خون پینا جائز ہے ناجائز ہے؟ بولو. حرام. اکثر کیا ہوتا, بچے مار لگتا نہیں
چوٹ مار لگ کے کٹ جاتا، کٹتے خون نکلتے ہی ہوں، چوستے. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، چوسنا حرام ہے. ابھی جب جانوروں کا خون حرام ہے تو تمہارا جائز کیسے ہو جائے گا؟ تو کبھی بھی یہ چوسنا نہیں، یہ حرام ہے یہ. اور کچھ لوگوں کو حرام کھانے کا بڑا مزہ ہے، بازار سے خیمہ لاتے جلدی پکا لیتے، دھوتے بھی نہیں. ایک صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، خیمہ آیا، میں دیکھ رہا ہوں خیمہ آیا، ان کی بیوی کیا کری، ہنڈی میں ڈال دی. میں بلا کے بولا ادھر دھویا نہیں، دھویا کیوں نہیں؟ ارے دھوئے تو مزہ ختم ہو جاتا. اچھا بیٹا منہ کو خون لگا ہوا ہے، اب جو دھوئے تو پورا خون نکل جاتا، خون نکل جاتا. تو یہ بولے کہ دھوئے تو مزہ ختم ہو جاتا، خون کا مزہ لگا ہوا ہے. بولا ارے عقل کے اندھے، بغیر دھوئے اگر تو نے خیمہ پکا لیا تو یہ تو حرام ہے. اتنا دھو کہ پورا رنگ نکل جائے خون کا، تب وہ خیمہ کھانا جائز ہے، ورنہ خالی اگر خون رہ گیا تو ناپاک ہے وہ. اب خون ناپاک ہے، کیا ہے؟ نجیس ہے خون. اللہ کے نبی نے خون نکالا، خون اتنی بڑی کڑائی میں. علی سے فرمایا علی اس کو کہیں پھینک کے آؤ، یہ خون کو کہیں پھینک کے آؤ. باب العلم ہے، قرآن کے جاننے والے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حرم اللہ المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے حرام کر دیا مردار کو اور اللہ نے حرام کر دیا خون کو. خون حرام ہے یہ قرآن میں علی جانتے ہیں، مگر نبی کا خون ہے. علی سے پھینک کے آؤ. علی لے کے چلے، رستے میں وہ کھڑے رہ کے سوچے 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 کہاں پھینکوں، کہاں پھینکوں، کوئی جگہ ہی نہیں ملی. ادھر سوچ رہے ہیں یہاں بے ادبی ہوگی، وہاں بے ادبی ہوگی. بیٹھے بیٹھے اندر سے عشق نے پکارا علی کیا سوچ رہے ہو، چھپا لو. یہ نبی کا خون، یہ نبی کا خون زمین پہ گرنے کا نہیں ہے، اسے چھپا لو. باب العلم نے اٹھایا اور خون پی لیا، پورا خون پی کے کٹورا صاف کر کے آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا علی کیا کرے خون؟ بولے یا رسول اللہ بہت اچھی جگہ چھپا دیا، بہت اچھی جگہ چھپا دیا. صحابہ بیٹھے تھے، میرے آقا نے پوچھا علی کیا کرے؟ فرمایا یا رسول اللہ چھپا دیا. کہاں چھپایا؟ بولے یہاں پیٹ میں چھپا لیا، پی لیا. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی خون حرام ہے، خون نجیس ہے، تو باب العلم ہو کے کیسے کرا، کیسے پی گیا خون؟ بلکہ علی نے پوچھا علی خون کیا کرا؟ بولے یا رسول اللہ پی لیا. تو سرکار فرماتے ہیں صحابہ کی طرف دیکھ کے اے علی تو نے تو اپنے کو دوزخ سے آزاد کر لیا. بولے علی باب العلم ہے، مولائے کائنات شیر خدا ہیں اور مزاج رسول کو پہچانتے ہیں. خدا کی قسم علی سے زیادہ جاننے والا روئے زمین پر قرآن کا کوئی دوسرا نہیں ہے. تو وہ علی جو نبی کے خون کا اتنا احترام کرتے تھے کہ قرآن کہہ رہا ہے حرام ہے، نبی علی کہتے کہ یقیناً سب کا خون حرام ہے، مصطفیٰ کا خون تو پاک ہے. یہ عظمت سید زادے، عظمت سید زادے، عظمت سید زادے. میرے دوستو، ایک ہے نبی کی ذات اور ایک ہے نبی کی بات. اللہ تعالیٰ تمہیں ذات والا بھی بنایا ہے اور بات والا بھی بنایا ہے. یہ بدعقیدہ جماعت والے نبی کی بات تو مانتے ہیں، نبی کی ذات نہیں مانتے. یہ میلاد النبی کرنا اس کا تعلق نبی کی ذات سے ہے. آثار مبارک کی زیارت کرنا اس کا تعلق نبی کی ذات سے. اور آثار مبارک کی بات آخری بتا کے میں رخصت ہو جاؤں. بڑا عقیدہ دیا خالد بن ولید نے. خالد بن ولید کو اللہ کے نبی نے اپنے بال دیے. کیا دیے؟ بال. بال کو موئے مبارک کہتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کو میرے آقا نے اپنے بال دیے. خالد اس کو اپنے پاس رکھو، یہ جس کے پاس رہیں گے اللہ اسے کامیابی دے گا. تو خالد بن ولید گھر میں آئے، اپنی بیٹی سے بولے بیٹی یہ میرے سرکار کے بال ہیں، اس کو میری ٹوپی میں سی دو. توجہ، آخری بات، اس کو میری ٹوپی میں سی دو. خالد بن ولید کی بیٹی نے ٹوپی میں سی دیا. اب جب بھی کوئی جنگ میں جاتے خالد بن ولید وہ ٹوپی پہن کے جاتے، کامیاب ہو جاتے. مگر عجیب منظر تھا. خالد بن ولید کا یہ عالم ہے کہ ایسی تلوار چل رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے،
اور ٹوپی ہٹی تو تلوار روک کے ٹوپی کو ٹھیک کرتے. اتنے بڑے جنرل سامنے تلواریں چل رہی ہیں, آدمی جان بچائیں گا ٹوپی بچائیں گا, یہ ٹوپی کو پکڑ لیتے اور تلوار یوں چلاتے. تو سامنے عیسائی غور کرے, غور کر کے بولے اتنا بڑا آدمی یہ جان کو چھوڑ کر ٹوپی کی فکر کرتا, ٹوپی میں کچھ ہے, ٹوپی میں کچھ ہے, اور اس کی کامیابی کی وجہ وہ ٹوپی ہے. آپس میں میٹنگ کرے, بول کے بولے بھائی ٹوپی جب تک ہے ہم جوتے کھاتے رہیں گے, ٹوپی کھینچو. اب پلٹ کے آئے, پلٹ کے آ کے نہ تلوار چلا رہے نہ کچھ کر رہے ہیں, ٹوپی پہ ہاتھ. خالد بن ولید پریشان ہے کہ کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, یہ ٹوپی پہ کیا ہاتھ ڈال رہے ہیں. اب خالد بن ولید ٹوپی بچانا چاہ رہے ہیں, یہ ٹوپی کھینچنا چاہ رہے ہیں. چاروں طرف سے اتنا حملہ ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی زمین پہ گر گئی. اب خالد بن ولید بھی کود گئے ٹوپی لینے, مگر نہیں لے سکے ٹوپی. تو جنگ میں جہاد میں مسلمانوں کو پکارا جو دوسری طرف لڑ رہے تھے, اے مسلمانوں ادھر آؤ, ادھر آؤ. سب نے تلواریں پلٹائی, ادھر آئے. امیر کیا حکم ہے؟ بولے ٹوپی جانے نہ پائے, یہ ٹوپی جانے نہ پائے. اب امیر کا حکم تھا, صحابہ بھی ٹوٹ پڑے ٹوپی لینے, اور ادھر سے عیسائی بھی ٹوٹ پڑے. اتنی لڑائی ہوئی ٹوپی لینے میں کہ مسلمان تو ٹوپی لینے میں کامیاب ہو گئے, مگر 70 مسلمان شہید ہو گئے. 70 مسلمان شہید ہو گئے. اب جنگ ختم ہوئی, مسلمان کامیاب ہو گئے. تو مسلمان بیٹھ کے کہنے لگے امیر جہاد میں آپ کا حکم ماننا فرض تھا, ہم نے آپ کا حکم مانا, مگر ایک ٹوپی کی کیا اہمیت تھی. ارے ایک جاتی دوسری چلی آتی, مگر آپ نے ایک ٹوپی کی خاطر 70 مسلمانوں کو شہید کروا دیا, 70 مسلمانوں کی جان چلے گئی, یہ ٹوپی کی کیا اہمیت ہے. تو خالد بن ولید تڑپ گئے, تڑپ کے کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر یہ ٹوپی لینے کے لیے 70,000 مسلمان بھی شہید ہو جاتے تو میں یہ ٹوپی لے کے رہتا ہوں. بولے 70,000 مسلمان بھی شہید ہو جاتے, 70,000 مسلمان بھی شہید ہو جاتے تو یہ ٹوپی لے کے رہتا. ٹوپی اٹھائی, فرمایا مسلمانوں یہ ٹوپی کپڑے کی ٹوپی رہی ہے, اس میں میرے آقا کے بال ہیں, میرے آقا کے بال ہیں. اب توجہ, اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں جو بولنا چاہ رہا ہوں کتنے لوگ اپنے سینے میں میری بات اتار لیتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ ٹوپی اس لیے لیا, اس میں میرے آقا کے بال ہیں, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی ناپاک ہاتھوں میں میرے آقا کے بال پہنچے, کسی ناپاک ہاتھوں میں میرے آقا کے بال پہنچے. 1400 سال پہلے خالد بن ولید نے کہا کہ نبی کے بال ناپاک لوگوں کے پاس نہیں رہ سکتے, نبی کے بال ناپاک کے پاس نہیں رہ سکتے, جس کے پاس رہیں گے وہ پاک رہے گا. الحمدللہ 1400 سال سے نبی کے بال ہمارے پاس ہیں, اہل سنت والجماعت کے پاس ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی پاک جماعت ہے, یہی پاک جماعت ہے, یہ صحابہ والی جماعت ہے, یا اولیاء والی جماعت ہے. تو مسلمانوں یہ نبی پاک کے بال موئے مبارک آثار پاک اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمارے پاس پاک لوگوں کو پیدا کیا. ہم کتنے پاک ہیں؟ ہمارے پاس غوث پاک ہیں, ہمارے پاس نیاز پاک ہے, ہمارے پاس کلام پاک ہے. ہم پاکی پاک ہیں اس لیے کہ یہ پاک لوگوں کا مذہب ہے. اللہ رب تبارک و تعالی تمہارے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. یقیناً آج کا یہ مجمع, یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ آج بھی حیدرآباد کی اس بستی میں غیرت مند مسلمان زندہ ہیں, نبی کے نام لیوا زندہ ہیں, اور دنیا کے کسی گوشے میں نبی کی گستاخی ہوگی تو مسلمان کبھی برداشت نہیں کریں گے. اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ناپاکی کا تصور اتنا پھیلا دیے ہیں. یہ پارلے بسکٹ جو آتا نا 2 روپے کا گلوکوز
ولے پارلے کے بچے کی جو فوٹو آتی بسکٹ 2 روپے میں، اس میں سور کی چربی ہے۔ برطانیہ کی جتنی بسکٹ ہے ولے پارلے کی، ہر ایک بسکٹ میں سور کی چربی ہے۔ یہ کولگیٹ جو لگاتے ہیں ٹوتھ پیسٹ، اس میں سور کی چربی ہے۔ یہ صابن جو لگاتے ہیں اس میں سور کی چربی ہے۔ تو مسلمانوں، سور کی چربی صبح ہوتے ہی لگا رہے ہو، نہا رہے رگڑ کے، جمعے کی نماز کو جا رہے نہا کے، ناپاک منہ میں لگائے، ناپاک لگا رہے، اب بچہ روتے ہی پہلے بسکٹ پکڑا رہی۔ اب جو بچہ آنکھ کھولے جب سے سور کی چربی کھا رہا، اور یہ اس کی فطرت اگر سور کی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ کھانے پینے سے پہلے پوری لسٹ چھپ چکی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ کھانے سے پہلے دیکھیں کہ کس میں سور کی چربی ہے۔ ایک فہرست آ چکی ہے، ایک کوڈ ورڈ آ چکے ہیں، آپ محلے محلے میں دکانوں پہ لگا دو، اور کوئی ایسا صابن استعمال مت کرو، یہ جتنے حمام لکس سب میں سور کی چربی ہے۔ یہ کولگیٹ اس میں سور کی، آپ لگاؤ مسواک، آپ لگاؤ جیل، اس میں جو کولگیٹ جیل آتا نا ٹرانسپیرنٹ، ہرا پیلا، اس میں سور کی چربی نہیں ہے۔ جو گاڑھا ہے اس میں سور کی چربی ہے۔ ہر صابن میں سور کی چربی ہے۔ اگر آپ کو لگانا ہے صابن تو میڈی مکس لگائیے، اس میں ہربل ہے، سور کی چربی نہیں ہے۔ اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ پاک ہونا ہے تو سور کی چربی سے نجات پانا ہے۔ اور یہ بات یہ مسلمانوں، اتنی بڑی آبادی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوکا کولا، یہ پیپسی جو ہم پیتے ہیں، یہ پیپسی کے ہر پیپسی کے شیشے پر 3 روپے اسرائیل جاتے ہیں، 3 روپے اسرائیل جاتے ہیں، اور اسرائیل یہ پیسے سے سارے عالم کے مسلمانوں کو کچلتا ہے۔ یہ کوکا کولا یہ امریکہ کی کمپنی ہے، اس کا پورا پیسہ امریکہ کے بجٹ میں جاتا ہے۔ اگر ہندوستان کے مسلمان، یہ بستی کے مسلمان اس بات پہ قسم کھا لیں کہ کوکا کولا نہیں پیئیں گے، پیپسی نہیں پیئیں گے، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے، تو خدا کی قسم امریکہ کو گھٹنے ٹکا سکتے ہیں۔ آپ سے نہیں، وہ آپ کا کوکا کولا زندگی کے لیے ضروری ہے؟ بغیر سٹرا کے زندہ نہیں رہ سکتے؟ بغیر تھمس اپ کے زندہ نہیں رہ سکتے؟ ارے پینا ہو تو یارو لسی پی لو، چھانچ پی لو، کوئی طاقت تو بھی آئیں گی۔ یہ پانی پی کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ پانی، تو یہ جتنا پانی ہے، اگر مسلمان اپنی حمیت و غیرت کا ثبوت دے، اور مسلمان یہ ثابت کر دے کہ اگر ہم ان کا کوکا کولا تھمس اپ بند کر دیں تو خدا کی قسم یہ بستی کے مسلمان اگر ارادہ کر لیں اور یہ پیغام پہنچاتے چلے جائیں، اور یہی نسل در نسل یہ پیغام پہنچتا چلا جائے، تو ہندوستان کے یہ سارے مسلمانوں کا اتحاد امریکہ کے کمپنیوں کو تالا لگوا دے گا۔ اتنا تو کر سکتے ہو نا بھائی؟ امریکہ میں بم ڈالنے کی ضرورت نہیں، آتنوادی مت بنو، یہ بم ڈالو۔ ان کے پاس کی کوئی چیز مت پیو، اس سے بڑا بم کوئی نہیں ہے۔ مگر یہ مسلمانوں کو شعور اس لیے پیدا نہیں ہو سکتا، یہ اپنا پیسہ دے کے خود برباد ہوتے ہیں، یہ اپنا روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ برڈ فلو ہو گیا، کہتے کہاں کا ہوا بھائی؟ کدھر ہوا برڈ فلو؟ ڈر رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں، مسلمان کہے گا ڈرنا؟ پکاؤ کھا لو۔ میں تو ایک صاحب سے بولا ابھی گجرات میں، بولا مرغیوں کو نزلہ ہوا، مرغیوں کا نزلہ ہوا تو دنیا پریشان ہے۔ اب یہ تمہاری اماں جو روڈ پہ پھر رہی، باوا نکو کاٹو، اماں نکو کاٹو، ان کو نزلہ ہو گیا تو؟ میں بمبئی میں تھا، ایسا ٹی وی دیکھ رہا تھا نیوز، تو ایک قصہ بتایا وہ لوگ، اسی دن میں اماں آگے آگے بھاگ رہی، باوا پیچھے بھاگ رہا۔ اب بھاگتے ہوئے نہ اماں دیکھ رہے نہ باوا دیکھ رہے کون سے بچے آ رہی، مار 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 2 آٹو لڑک گئے، 3 موٹر سائیکل والے، شام کی نیوز میں آیا 5 آدمی مر گئے۔ پورے سورت میں جگہ جگہ اماں باوا کا اجتماع ہوتا، جیسے گلزار ہاؤس پہ دیکھو آپ بیٹھے رہتے۔ اب وہ سورت میں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتے نا، تو بڑے آرام سے ٹریفک جام کر کے بیٹھے رہتے۔ اب ہارن بجاؤ، کچھ بھی کرو، بیٹھے ہوئے آرام سے، منڈی اٹھائے دے کے بیٹھے ہوئے۔ تو اتنا پریشان ہیں لوگ ٹریفک میں کہ اماں باوا سے، تو میں ایک صاحب بولے صاحب یہ بڑا پریشان کر رہے ہیں، یہ جانور جینے نہیں دے رہے ہیں۔ بولا ہمارے حوالے کرو، خدا کی قسم ایک کو روڈ پہ نہیں دکھنے دیں گے۔ اب ہم کو روکے آپ،
آپ کا جینا آرام ہو گیا. یہ تو مسلمانوں کا احسان مانو کہ ان کو پیٹ میں چھپا رہے ہیں. سڑک گلی گلی تم کرے، حفاظت ہم کر رہے ہیں. اور پسندیدہ چیز ہے بھائی، محلے میں گزر گئی تو کسی کو دیکھو نہ کو دیکھو اس کو ضرور دیکھتے، کیا تازہ ہے بھائی، تگڑی ہے بولے لڑکا. تو یہ امریکہ کی سازش ہے میرے دوستو، عالم اسلام کے خلاف. کبھی افغانستان، کبھی ایران، یہ پورے دنیا میں مسلمانوں کو کچلنے کی سازش کر رہا ہے امریکہ. ہم تو یہی کہیں گے کہ مولا ہم بے دست و پا ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، پروردگار امریکہ کو تباہ فرما دے، یہ بش کو غارت کر دے مولا، اس کے خاندان کو نیست و نابود کر دے. عالم اسلام کے خلاف جو سازش کر رہے مولا تو غفور الرحیم ہے، تو منتقم حقیقی ہے مولا. ہم گناہگار ہیں، ہماری حفاظت فرما دے. ہندوستان میں جو بھی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے مولا ہم کو عزت و آبرو سے رکھ، اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، ان کو غارت فرما دے. مسلمان صرف مارے جا رہے ہیں تو تیرے نام پہ مارے جا رہے ہیں مولا، ہم تجھے ایک مانتے ہیں، دنیا ہماری دشمن ہے. پروردگار ہمارے خلاف جتنے ہیں یا تو انہیں ہدایت دے یا دنیا سے ان کو اٹھا لے. مسلمانوں آپس میں اتحاد اور اتفاق، اور سب سے بڑی بات یہ سرکار کے میلاد پاک کا پیغام ہے. آخری پیغام آپ کو یہ دینا ہے کہ محلے کی مساجد کو آباد کرو. نبی، اللہ کے نبی کو اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ العین فی الصلاۃ، میرا امتی جب نماز پڑھتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، امتی جب نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. اے مسلمانوں، نبی کی نیاز کرنے والوں، کم از کم نبی کی لاج رکھو، ان کے فرمان کی لاج رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو. تم خدا کے گھر کو آباد کرو، خدا تمہارے گھروں کو آباد کرے گا، تمہاری مشکلوں کو آسان فرمائے گا. پروردگار اس بستی کے مسلمانوں پر مولا فضل خاص فرما دے. اور میں تو اس سے پہلے بھی بولا تھا کہ تم لوگ خود اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ ہر سال کی طرح یہ کتنے سال تم سکون سے گزار رہے ہو. اس بستی کے مسلمانوں، نبی کے ذکر کا صدقہ تم کو کیسے ملا ہے؟ ورنہ کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ اتنا خرچہ کر دے. کچھ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہاں ایک دیں گے اللہ 70 گنا عطا فرمائے گا. قابل مبارکباد ہیں اس بستی کے مسلمان، یہ غیور نوجوان، یہ کمیٹی کے جو چلے گئے ہیں اللہ ان پر فضل فرما دے، جو ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. آپ حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھے بہت دیر تک آپ نے سماعت فرمایا. انشاءاللہ کل صبح مغل پورہ پلے گراؤنڈ میں ایسے ہی سمندر آدمیوں کا بھر دے تاکہ بدعقیدہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سنت الجماعت اگر جاگ جائیں تو ان کا جینا حرام ہو جائے. اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے اور کل مغل پورہ پلے گراؤنڈ اپنے مجمع کو لے کر پہنچیے اور مکہ مسجد ضرور جائیے آثار مبارک کی زیارت کو. بولا مکہ مسجد بچہ بچہ جائے اور سرکار کے موئے مبارک کی زیارت کرے. سامنے کھڑے تھوڑا ہٹ جاؤ، میں ہوا آ رہی ہے، ٹائٹ ہو جا رہا ہوں. ہٹ جاؤ سر، ہوا چھوڑ دو، ہوا چھوڑ دو، میرا دم گھٹ رہا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی پڑھیے زور دے، باواز بلند پڑھیے گا. یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اے نسیم کوئے جانا جب مدینے سے تو آنا، بوئے زلف یار لانا، دل پریشاں ہے سنانا.
حبیبی یا رسول اللہ مصطفیٰ خیر الورا ہو، خلق کے حاجت روا ہو، اپنے آنچوں کا تصدق ہم بروں کا بھی بھلا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات صدق دل سے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور ایک بات جو میں نے آپ حضرات سے معروضہ کیا ہے، دو باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ کل آثار مبارک کی زیارت اپنے ایک ایک بچے کو لے جا کر حضور کے موئے مبارک کی زیارت کیجئے، اور یہ سمجھ کے کیجئے کہ ہم نبی کی زیارت کر رہے ہیں۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ حضرات جب مکہ مسجد کے اس علاقے میں جا کے سرکار کے آثار کی زیارت کریں گے تو بدعقیدہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم جتنا روکیں ہمارے روکنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ سنی بیدار ہو چکے ہیں، ایک بڑی دولت سے سرفراز۔ دوسرا کام یہ کہ مغل پورہ پلے گراؤنڈ پہ آئیے، یہ بدعقیدہ جماعتیں نئے نئے عنوان سے جلسہ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنی ایکتائی کا ثبوت، اپنی غیرت اور اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے کہ مغل پورہ پلے گراؤنڈ کو آدموں کے سمندروں سے بھر دو، تاکہ بدعقیدہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سنی بیدار ہو چکے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری حاضری کو قبول فرما لے، مولا تیرے ذکر پاک کو قبول فرما لے، مولا جن جو بچے، بوڑھے بچے، خواتین یہاں پر بیٹھے ہیں، مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، تیرے محبوب کے ذکر کے صدقے ہماری مغفرت فرما، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم پر فضل کے دروازے کھول دے، تیرے کرم کے دروازے کھول دے، تیری مغفرت کے دروازے کھول دے، مولا تیرے محبوب کے ذکر کے صدقے ہمارا بول بالا فرما دے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے، مولا جو بے عمل ہیں عمل کی توفیق عطا فرما، جو بے نمازی ہیں نماز کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہیں سجدوں کا شوق و ذوق عطا فرما، مولا جو پریشان حال پریشانی کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں محبوب کے صدقے روزگار عطا فرما دے، جو مقروض ہیں قرض سے چھٹکارا دلا دے، جو بے اولاد ہیں اولاد والا بنا دے، جن کی اولاد ہے نیک اور صالح بنا دے، مولا جو بچیاں رشتے کے لائق بیٹھی ہیں سیدہ کے صدقے نیک نصیبہ فرما دے، مولا جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں علم کا شوق عطا فرما، ان کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما، مولا جو تیرے محبوب کے ذکر میں جس حیثیت سے بھی انہوں نے حصہ لیا ہے 1 کا 70 گنا اجر عظیم عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، پروردگار ہم سب کو ایک بنا دے، مولا ہم سب کو نیک بنا دے، مولا عیسیٰ اشرفی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اس کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما، اس کی بیوہ پر اپنا فضل خاص فرما دے، مولا تیرے محبوب کے ذکر کرنے والا تھا، مولا اس پر ہر بلا و آفات اس کے گھر والوں سے ٹال دے، ہم سب پر فضل فرما دے، کرم فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل مغل پورہ آنا مت بھولیے اور مکہ مسجد جانا مت بھولیے۔
اللہ